بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین وخیر الناصرین. قال جعفر بن محمد علیہ السلام: من اوتی اربعا لم یحرم اربعا، من اوتی الدعاء لم یحرم الاجابہ، ومن اوتی الاستغفار لم یحرم التوبہ، ومن اوتی الشکر لم یحرم الزیادہ، ومن اوتی الصبر لم یحرم الاجر. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، درود پڑھیے محمد علیہ محمد. دروازہ بند کر دیں گے اسی سے. امام جعفر علیہ السلام سے حدیث ہیں کہ چار چیزیں جس انسان کو دی جائیں، چار چیزیں جس انسان کو دی جائیں وہ چار چیزوں سے محروم نہیں ہوتا. پہلی چیز جس کو دعا دی جائے، دعا کی توفیق، وہ کبھی دعا کی قبولیت سے محروم نہیں ہوگا. ہم یہ لوگ سمجھتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ ہم کب سے دعا مانگ رہے ہیں، ہماری دعا پوری نہیں ہو رہی، جبکہ ایسا ہے نہیں. خدا کی بارگاہ میں جو بھی دعا کہیں کہ شرائط کے ساتھ ہو اور کسی حرام چیز کے بارے میں نہ ہو، تو جو بھی دعا خدا کی بارگاہ میں کی جاتی ہے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ہاں، جائز آپ کی دعا ہو تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی. اچھا، بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ دعا کا پورا ہو جانا دعا کی قبولیت کی علامت ہے. ایسا نہیں ہے. بعض اوقات خداوند متعال سے ہم جو چیز مانگتے ہیں وہ نہیں ملتی، لیکن اس کے بدلے میں خدا اور چیز ہمیں نواز دیتا ہے اس دوسری چیز سے. تو خدا کی بارگاہ میں کوئی چیز رد نہیں ہوتی. تو وہ بندے کے حق میں دیکھتا ہے کہ یہ جو چیز مانگ رہا ہے یہ اس وقت اس کے لیے مناسب ہے یا نہیں. تو اسی کے مطابق خدا جو ہے اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز اس کو دی جائے یا نہیں دی جائے، یا اس کے بدلے میں کچھ اور دیا جائے. دعا ممکن ہے آپ کی اس دنیا میں آپ کو شاید اس کی کوئی چیز نہ ملے جو آپ مانگ رہے ہیں، لیکن قیامت میں ضرور خدا اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دیتا ہے. تو دعا کرنے والا کبھی دعا کی قبولیت اور اجابت دعا سے محروم نہیں ہوتا. ایک عارف گزرے ہیں، خیاط نہیں، ایک عام سے عارف تھے جو مثلا کہیں کہ کسی علماء کے پاس وہ اتنا پڑھا انہوں نے نہیں تھا. ظاہر رجب علی خیاط، رجب علی خیاط ان کا نام تھا. وہ مر گئے اور مرنے کے بعد ایک شاگرد کے خواب میں آتے ہیں. شاگرد ان سے پوچھتا ہے کہ استاد آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کیسا وہاں گزر رہا ہے، کیا حالت ہے آپ کی. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز سے میں بہت پچھتا رہا ہوں کہ اور مجھے جو ہے نا ایک قسم کا جو ہے وہ
افسوس ہو رہا ہے. اور اچھا وہ کون سی چیز تھی استاد پوچھ رہے, شاگرد نے پوچھا کہ استاد سے پھر آپ تو ماشاءاللہ اتنے اچھے تھے, اتنے نیک نمازی اور نماز شب پڑھنے والے, غریبوں کی مدد کرنے والے, آخر ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وہاں کچھ حالت ٹھیک نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب بھی دنیا کے اندر میرے اوپر مصیبت آتی تھی, جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی تو میں اہل بیت سے توسل کر کے خدا سے دعا مانگ کر اس مصیبت کو ٹال دیتا تھا, دور کر دیتا تھا. کہتے کہ میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے خدا کی مصیبتوں کو برداشت کیا اور اس کو دور کرنے کی دعا نہیں کی, اور ان کا مقام مجھ سے کہیں زیادہ ہے. یعنی وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ انسان جب خدا کی طرف سے انسان کے اوپر کچھ مصیبتیں آتی ہیں تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دعائیں کر کے, اہل بیت سے توسل کر کے, کچھ نہ کچھ کر کے ان مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں, ان مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا کی جانب سے ہیں, خدا کی طرف سے ہیں. تو دیکھیں خدا کی بارگاہ میں ایک انسان جب دعا نہیں مانگتا اور صبر کرتا ہے اس مصیبت پر, تو اس کے لیے بھی ایک اجر رکھا ہوا ہے, اور خدا سے جو دعا مانگتا ہے اس کا لیے بھی جو اجر رکھا ہوا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس دنیا کو نہ دیکھیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ہم نے دعا مانگی اور ہماری پوری نہیں ہوئی تو ہم سمجھیں کہ خدا نے ہماری سنی نہیں. ممکن ہے کہ اس کے نسبت, اس کے مقابلے میں, اس کے عوض میں خدا کے ہاں تو ایک اچھی چیز موجود ہو. جیسے وہ رجب علی خیاط کا میں نے بات کہی کہ آپ اگر خدا کی دی گئی مصیبتوں کو برداشت نہیں کرتے, صبر نہیں کرتے, تو ممکن ہے تمہاری وہ مصیبتیں یہاں ٹال دی جائیں, ختم کر دی جائیں. لیکن قیامت کے دن اگر جو شخص ان مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے اس کے مقابلے میں خود خدا اس کو اچھا دے دیتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم دعا کرتے ہیں تو وہ دعا ہماری پوری نہیں ہوتی اور پھر ہم خدا کے بارے میں غلط سوچنا شروع کر دیں کہ خدا ہماری نہیں سنتا, دوسروں کی سنتا ہے. تو خدا سب کی سنتا ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ کسی کو یہاں دیتا ہے, کسی کو اس آخرت میں اس کو نوازتا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ جس کو دعا دی جاتی ہے وہ کبھی دعا کی قبولیت سے محروم نہیں ہوتا. دوسری چیز ومن اوتی الاستغفار لم یحرم التوبہ, جس کو استغفار کی توفیق مل جائے, جو استغفار کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں, وہ کبھی توبہ سے محروم نہیں رہتا. خدا اس کی استغفار قبول کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. ومن اوتی الشکر لم یحرم الزیادہ, تیسری چیز کہ جس کو شکر دیا گیا ہو, شکر کی توفیق دی گئی ہو, وہ کبھی زیادہ ہونے کے سے محروم نہیں رہتا. یعنی مثلا اگر ہم خدا کی دی گئی نعمتوں پر شکر کریں گے, خدا مزید اور دیتا ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں غالباً آیات ہے, عربی مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, شاید اس طرح ہو ان شکرتم لازیدنکم, یا اس طریقے سے ہیں, اگر اشتباہ نہ پڑھوں, روزہ ہے. فقط ترجمہ بیان کرتا ہوں کہ اگر تم خدا کی بارگاہ میں شکر کرتے ہو تو خدا تمہیں اور مزید دے گا. خدا نے تمہیں علم دیا ہے تو علم پر شکر کرو, تمہیں اور مزید علم دے گا. خدا نے تمہیں دولت اور مال دیا ہے, اس پر شکر کرو گے. علیکم السلام, کرسی لے کر آ جائیں, نہیں ہے میرے خیال میں. اگر تم اپنی سلامتی اور صحت پر شکر کرتے ہو تو خدا اور تمہیں مزید صحت اور سلامتی دے گا, کبھی تمہیں مریض نہیں بنائے گا. اسی طریقے سے آپ جو جو چیزیں ہیں خدا کی دی گئی نعمتیں, ان پر شکر کرتے رہیں گے تو خدا بڑھاتا جاتا ہے, کم نہیں کرتا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جس کو شکر کی توفیق دی گئی ہو, شکر جیسی نعمت دی گئی ہو, وہ کبھی زیادتی اور زیادہ ہونے سے محروم نہیں رہتا. آخری چیز نہیں ہے, چیئر پوری تو تھی, یہاں کمپلیٹ تھی, تو ان سے پوچھے کہاں بیٹھوں. مناسب نہیں ہے نا, کیونکہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ایک بندہ نیچے بیٹھے گا تو صحیح نہیں لگے گا. کہاں لگوا دیے, اگر آپ لوگوں کو مناسب لگے تو آپ دیکھ لیں. اور چوتھی چیز
ومن اوتی الصبر لم یورم الاجر. چوتھی چیز جو دی گئی وہ ہے صبر. اگر کسی کو صبر عطا کیا گیا ہو وہ اجر سے کبھی محروم نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا. انسان دنیا میں جتنی پریشانیاں آتی ہیں، جتنی مشکلات آتی ہیں، جتنی مصیبتیں آتی ہیں، اگر اس پر انسان صبر کرے تو کبھی بھی انسان خدا کے ہاں سے اجر سے محروم نہیں رہتا. ہم اپنے آپ سے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی بہت مصیبت آتی ہے تو غصہ کر جاتے ہیں، اپنے آپ سے نکل جاتے ہیں. کیا ہوا؟ صحیح ہے، کچھ سائڈ پہ کر دیں اس کو. میرے خیال میں ایک شخص کل میرے خیال میں نہیں آیا تھا. سارے آئے تھے کل؟ ہاں تو ایک دوسرے کے اوپر نہیں آ سکتی ہیں؟ آ جائیں گے، آ جائیں گے. ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیں، آ جائیں گے. ہاں ایسے ہی رکھ دیں. آپ انتظامیہ کو کہہ دیا کریں نا کہ کرسیاں کم ہوتی ہیں، پوری کر دیا کریں. نیچے بیٹھو. یہ تو بڑے اچھے انداز میں بیٹھ رہے ہو آپ. تھوڑا صحیح انداز میں بیٹھے. ہاں تھوڑا آگے آئیں، آگے آئیں نا. ہاں آ جائیں، سامنے آ جائیں. چلیں ٹھیک، نہیں گریں گی اس کے اوپر. وہ شادی کے حال جیسا ماحول ہو گیا کہ جہاں آخر میں تو جس کو صبر دیا گیا ہے، جس کو خدا نے صبر عطا کیا ہے، وہ کبھی اجر سے محروم نہیں رہتا. واقعی انسان صبر کرے تاکہ خدا جو ہے اس کو اجر دے. اور آج عجیب و غریب قصہ دیکھا بس کے اندر. تقریباً ایک جو کنڈکٹر تھا وہ میرے خیال میں 27-28 سال کا ہوگا. جاہل قسم کا لگ رہا تھا، اوباش قسم کا. اور ایک بوڑھا شخص تھا، تقریباً 50 سال کے قریب تھا. تو وہ آیا اسے کرایہ مانگنے، اور اس نے کہا کہ بھائی کتنی مرتبہ تم پوچھو گے، میں کرایہ تمہیں دے چکا ہوں. یہ عادت ہوتی ہے نا بس کنڈکٹروں کی، بار بار آ کے پوچھتے ہیں. اور شاید ان کی بھی کوئی وجہ ہوگی، کیونکہ بعض لوگ ایسے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کرایہ نہیں دیتے تو وہ مجبور ہوتے ہیں بار بار پوچھیں. تو اس نے اس سے پوچھا اور بوڑھے کو تھوڑا غصہ آیا تو ایک دم جو ہے نا اس لڑکے نے اس کو تھپڑ مار دیا چہرے پر، زور سے تھپڑ مار دیا. کیا یار، وہ 25-26 سال کا لڑکا اور وہ 50-60 سال کے بزرگ تھا. تو یہاں ہمارے یہاں جو ہے نا وہ واقعاً اس صبر کی نعمت سے ہم بہت دور ہیں، بہت محروم ہیں اس چیز سے. گھر میں دیکھیں، گھر میں کوئی اچھی چیز نہ پکی ہوئی ہو، فوراً غصہ کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں کھائیں گے، لے جاؤ. ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ کپڑے جو ہیں وہ مثلاً فرض کریں کہ دھلے ہوئے نہیں ہوں اور ایک دن پہنے ہوئے ہوں اور دوبارہ پہننے ہوں، اور ہم غصہ کرتے ہیں یہ کیوں آج پہنوں، کیوں دوسرے دھلے ہوئے نہیں ہیں، غصہ کرتے ہیں. کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے غصہ کر جاتے ہیں. تو انسان ہیں، وہ بھی آگے غلطیاں ہو جاتی ہیں. یا بعض اوقات بڑا بھائی کوئی کام کہہ دیتا ہے، ہم تو اس کو دیکھتے ہیں، ہر کوئی اس کو محسوس کرتا ہے. بڑا بھائی کوئی کام کہتا ہے، ہم اس کو غصے میں آ کے کہتے ہیں بھائی میں کیوں کروں، جا کے خود کرو، میں تمہارا نوکر بنتا ہوں. تو یہ بہرحال ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان صبر کرے تو شاید بڑے بھائی کی بھی شفقت اس کو مل جائے اور خدا بھی اس سے راضی ہو جائے. لیکن ہمارا کیا ہے، نہیں، کیوں وہ ہمارے اوپر حکم چلا رہا ہے، غصہ ہو جاتے ہیں. تو یہ بہرحال ایسی چیز. تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان کو مل جائیں تو 4 چیزوں سے کبھی وہ محروم نہیں ہوتا. شکر مل جائے تو زیادہ ہونے سے کبھی محروم نہیں ہوتا. دعا مل جائے تو کبھی دعا کی قبولیت سے محروم نہیں رہتا. اور اسی طریقے سے اگر صبر مل جائے تو کبھی اجر سے محروم نہیں رہتا. اور چوتھی چیز کیا تھی؟ ہو گیا، شکر بھی ہو گیا اور دعا بھی ہو گئی. اور کیا چیز تھی؟ نہیں یار، استغفار. اگر کسی کے استغفار کی نعمت مل جائے تو وہ کبھی توبہ سے
محروم نہیں رہتا، خدا اس کے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ جی ہو گیا، وہ بھی 4 چیزیں تھیں۔ اب ہماری جو ایک تو دعا، جس کو دعا مل جائے تو وہ دعا کی قبولیت سے محروم نہیں رہتا۔ دوسری چیز، جس کو استغفار مل جائے وہ توبہ سے محروم نہیں رہتا، خدا اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ جس کو شکر کی توفیق مل جائے تو وہ زیادہ ہونے سے محروم نہیں رہتا۔ اور چوتھی یہ کہ جس کو صبر مل جائے وہ اجر سے محروم نہیں رہتا۔ یعنی انسان جب نہیں، اگر آپ استغفار کرتے ہو خدا کی بارگاہ میں تو یہ کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اور امام ظاہر بات ہے نعوذ باللہ جھوٹ تو نہیں بولیں گے، وہ کہتے ہیں آپ فقط استغفار کرو سچے دل سے تو یقین مان لو آپ توبہ سے محروم نہیں ہیں، یعنی توبہ آپ کو مل گئی، خدا نے آپ کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ لیکن وہ شرائط جو ہیں، مثلا سچے دل کے ساتھ اور اس عزم اور ارادے کے ساتھ کہ میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا اس صورت میں۔ لیکن کہے کہ میں ابھی معافی مانگ لیتا ہوں پھر بعد میں کروں گا پھر معافی مانگوں گا، تو یہ اکثر جو جوان ہیں وہ گناہ کرتے پھر معافی مانگتے، وہ بولتے نہیں کریں گے، پھر بعد میں غلطی سے ان سے دوبارہ مسئلہ نہیں ہے، یہ اس طرح کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا یہی ارادہ کہ میں نہیں کروں گا لیکن بعد میں ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، کسی معاشرے کی وجہ سے، کسی دوستوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو مشکل نہیں ہے، پھر توبہ کر لے۔ لیکن وہ خود تو نہیں جانتا نا کہ میں بعد میں کروں گا، اس کا تو یہ تو ارادہ نہیں ہے نا کہ ابھی میں معافی مانگ رہا ہوں پھر کروں گا، ایسا نہیں، وہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، لیکن ہو جاتی ہے تو اس سے خدا جو ہے وہ رحیم اور غفور ہے، رحمان ہے، تو وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ اگر اپنی ضد پہ آ جائے تو کسی کو معاف نہیں کرتا، نہیں کسی کو بخشتا۔ خب کیا بحث تھی جو ہم نے کل چھوڑی تھی؟ ماں تو کب سے چل رہی ہے، لیکن آخری مطلب کیا تھا؟ ہاں، روح کے غیر مادی ہونے پر کیا دلیل ہے؟ روح کے غیر مادی ہونے پر تو پہلی دلیل کیا ہے؟ مطالعہ کیے؟ جی بتائیں۔ جی آپ بتائیں، آپ کو مطالعہ نہیں کیا؟ لائبریری میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ اسکول۔ آپ بتائیں، آپ نہیں بتا کیا دلیل ہے؟ پہلی دلیل کیا ہے روح کے غیر مادی ہونے پر؟ جی آپ بیان کریں۔ کیا سارے فیل ہونے کا ارادہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا؟ جی فرسٹ آپ لیپ ٹاپ کی اس میں خواہش میں ہیں؟ جی سکلین صاحب، میں نے نہیں بتائی تھی، میں نے نہیں بتائی تھی، میں نے کہا کتاب سے پڑھ کر آنا ہے اور آپ لوگ بتائیے گا۔ نہیں وہ میں نے فقط وہ میں نے خصوصیات بتائی تھی، دلیلوں تک ہم نہیں پہنچے، دلائل ابھی ہم نے بیان نہیں کیے تھے۔ صفحہ نمبر 40 کھولیں، سب کے پاس ہے کتاب؟ سارے کھولیں۔ سیکلین صاحب کیا بات ہے، نہیں آپ کی کتاب وہ چھوڑ کر کیوں آئے گا؟ نام لکھا ہوا ہے؟ کیوں غلطی ہے نام؟ اچھا تو کیا کہ ایک ہی فلیٹ میں رہتے ہیں کیا آپ لوگ؟ دیکھیں پہلی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں پہلے یہ فرض کر لیں کہ مادی چیز جو ہوتی ہے، مثلا 1 لیٹر کی بوتل ہو، ٹھیک ہے،
اس کے اندر کتنی چیز آئے گی؟ یعنی 1 لیٹر آئے گا نا، 1.5 لیٹر تو نہیں آ سکتا، 1.5 لیٹر تو نہیں آ سکتا نا اس سے اندر۔ اس کمرے کے اندر جتنی فضا ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز کے اندر آ سکتی ہے کمرے کے اندر؟ نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے نا۔ مادی چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے، جتنی اس کی ظرفیت ہوتی ہے، اتنا اس کے اندر وہ چیز ڈھلتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگر برتن آپ کا 2 کلو کا ہے تو اس کے اندر 2 کلو کی چیز آئے گی، اس سے مزید نہیں آئے گی، گر جائے گی باہر۔ اسی طریقے سے آپ 1 لیٹر کی بوتل لے لیں۔ اب آتے ہیں مجرد چیز میں، یعنی غیر مادی چیز میں۔ مجرد اور غیر مادی چیز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آپ جتنی بھی بڑی چیز ہو وہ اس کے اندر سما سکتی ہے، اس کے اندر اس کی جو ہے وہ تصویر آ سکتی ہے۔ یہ مثال دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے آ کے ثابت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ دریا کے سمندر کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سمندر کے اندر ایک پہاڑ بھی ہے، بہت اونچا پہاڑ، اور سمندر کے اندر امواج ہیں، موجیں مار اس کے اندر موجود ہیں، لہریں جس کو آپ کہتے ہیں موج، فارسی کا لفظ ہے شاید، کہتے ہیں اردو میں موجیں شاید وہ کسی اور اس میں کہتے ہیں موجیں ہی، مزے کی مزے، ہاں نہیں وہ لہریں جو ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے چاند آپ کو نظر آ رہا ہے، مختلف چیزیں، یہ سارا آپ منظر دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور اسی منظر کو دوبارہ تصور کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنا بڑا پہاڑ، کتنا بڑا سمندر اور مختلف چیزیں، یہ آپ کے ذہن میں، آپ کے نفس میں، آپ کے روح میں کیا ہوتی ہے؟ نقش ہوتی ہیں، آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا روح جو ہے وہ غیر مادی، اگر مادی ہوتا تو یہ اتنی ساری چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتی تھی۔ مثلا آپ کا یہ اگر یہی ہمارا مغز لے لیں، یہ ذہن لے لیں، یہ اگر مادی ہو، ہمارا نفس جو ہے جو قوت ادراک رکھتا ہے، جس میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، ہمارا علم کون حاصل کرتا ہے؟ علم نفس حاصل کرتا ہے، نفس کہیں یا روح کہیں، ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے۔ وہ یہ جو ہم مغز کہتے ہیں، دماغ کہتے ہیں، یہ ایک ایسے ہی سادہ بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، ورنہ تو علم کا کام جو ہے وہ نفس یا روح کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں آپ جب دیکھتے ہیں اور پھر آنکھیں بند کرنے کے بعد اس کو آپ سوچتے ہیں اور ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، ذہن سے مراد وہی نفس اور روح میں آتی ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نفس اور روح آپ کا جو ہے وہ مادی نہیں ہے، کیونکہ مادی ہم نے قانون بتایا ہے کہ مادی کی جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے اتنی وہ اس کے اندر آتی ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ ہمارا جو نفس اور روح یہی سر کے اندر جو مغز پایا جاتا ہے اور جو ذہن پایا جاتا ہے وہی ہے، وہی جس کو ہم سیلز کہیں، اپنے سر کے اندر جو مغز کے اندر سیلز پائے جاتے ہیں، نفس اسی میں سے ہو تو کبھی بھی یہ اتنی بڑی چیز ہمارے ذہن میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اتنی بڑی چیز کا ہمارے ذہن میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا نفس اور روح کیا ہے؟ مجرد ہے اور غیر مادی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو اور بھی بڑھا سکتے ہیں علم کے حوالے سے۔ خود علم کیا چیز ہوتی ہے یہ یاد رکھیے گا، یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ جو ہم اتنے بڑے منظر دیکھتے ہیں اور اس منظر کی جب عکاسی کرتے ہیں، منظر کشی کرتے ہیں، تو اتنی بڑی چیز کو اپنے ذہن میں لے کر آتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا نفس اور روح کیا ہے؟ مجرد ہے، مادی نہیں ہے۔ خود اب سوال ہے اس میں کہتے ہیں علم کیا چیز ہے؟ علم مجرد ہے یا مادی ہے؟ علم مادی چیز ہوتا ہے، علم غیر مادی چیز ہے۔ علم کبھی بھی ہمارا جو ہے نا وہ مادی چیز نہیں ہے، نہیں، علم مادی نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ بلکہ مجرد ہوتا ہے، یعنی کوئی غیر مادی، ٹھیک ہے نا۔ اب جب علم غیر مادی ہے تو علم کی وہ جگہ جہاں علم جائے گا وہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ وہ بھی غیر مادی ہونا چاہیے، مجرد ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں نفس اور روح علم کو حاصل کرتا ہے، اور علم ثابت ہے فلسفے کے اندر کہ یہ ایک مادی چیز نہیں ہوتا بلکہ مجرد چیز ہے۔ تو پس جہاں یہ علم جاتا ہے، جس جگہ اس کی جگہ ہے جو، وہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ مجرد ہونی چاہیے۔ تو پس پہلی دلیل ہمارے ہاں کیا ہوگی کہ چونکہ نفس کے اندر، روح کے اندر، خود کھل کے کسی نے کھولا ہے دروازہ، اس کو بند کر دیں، میں خود ہی بند کر
کتاب کے اندر دیکھیں 40 نمبر صفحے پہ کھولیں. ایک دوست پڑھے اس کو اور سارے خاموشی سے سنیں. یہاں سے ایک بڑا جہان، ہاں یہاں سے پڑھیں, یہ پہلی دلیل ہے. ایک بڑا جہان جہاں محدود سی چھوٹی جگہ نہیں سما سکتا. جی ایک محدود سی چھوٹی نہیں یہی ہے, یہی ہے, یہاں سے پڑھنے دے اس کو. ایک بڑا جہان, ایک بڑا جہان ایک محدود سی چھوٹی جگہ نہیں سما سکتا. فرض کریں آپ بہت بڑے ہیں, سمندر کے کنارے بیٹھے ہیں, کہ جہاں جس کے ارد گرد سر بے فلک پہاڑ تن کھڑے ہیں. ہاں سمندر کی بڑی بڑی امواج وہی لہریں جو ہوتی ہیں. قدم و قہر یہاں ہونے چاہیے غضب اور قہر سے. بہرحال ختم تو یہاں نہیں ہونا چاہیے. گرجتی ہوئی بار بار ساحلی چٹانوں سے ٹکرا رہی ہیں, غضب و شدت میں سمندر کی طرف پلٹ جاتی ہیں. تو دیکھیں نا آپ, پہاڑ اگر ہو تو سمندر کی لہریں اسے ٹکراتی ہیں جا کر. ٹھیک ہے, یہ یہاں اردو کا کچھ اس میں ٹائپنگ کی غلطی ہیں اور صحیح. پھیلی ہوئی عظیم الجثہ چٹانیں صحیح. شکو عظمت و شکو یہاں فارسی کا لفظ لے کر آئے, یعنی وہی, یعنی ایک, یعنی بڑی عظمت جو ہے واضح صحیح دیکھنے والے ہوتے ہیں. ہم ایک لمحہ اس منظر کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے ذہن میں اسی منظر کو اسی شان و شوکت سے دوبارہ مجسم کرتے ہیں. بلا شبہ یہ اتنا بڑا ذہنی نقشہ جب ہم آنکھیں بند کر کے دوبارہ اس کو لے کر آتے ہیں اپنے ذہن میں اس منظر کو, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بلا شبہ یہ اتنا بڑا ذہنی نقشہ اور یہ سب مناظر اسی قدر عظیم جگہ میں سمائیں گے. اب ظاہر بات ہے یہ جتنی بڑے ہیں اتنی اس کی بڑی جگہ ہونی چاہیے نا جہاں یہ آنے چاہیے ذہن میں. اگر فرض کریں کہ اب اس کو ہم اتنے بڑے نقشے کو اگر کسی جگہ لے کر آئیں تو اتنی بڑی جگہ ہونی چاہیے. لیکن کیا ہوتا ہے, ایسا ممکن نہیں کہ یہ دماغ کے محدود خلیات میں بند ہو جائیں. اگر ہم اپنے دماغ کو, اپنے نفس کو, اپنے روح کو جو ہے وہ مادی مانیں اور وہ اگر اس جسم کے اندر فرض کریں یا مغز کے اندر مانیں, دماغ کے اندر, تو وہ تو ایک چھوٹی چیز ہے. تو یہ بڑی اتنی چیز عظیم جو بندہ جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے اس کی عظمت کو اور اس کے بڑے ہونے کو دیکھ کر, یہ کیسے ہمارے ذہنوں میں آ سکتی ہے. اگر ایسا ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بالکل کہتے ہیں اگر یہ ذہن میں آ جائے اتنی بڑی تصویر تو اس کا مطلب آپ اس پوری تصویر کو ایک نقطے کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں. اس کا مطلب پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ اتنی بڑے نقشے کو آپ ایک نقطے کے اندر سما سکتے ہیں. ایک چھوٹے سے نقطے کے اندر آپ ایک اتنے منظر کو جو آپ دیکھ رہے ہیں, سمندر, پہاڑ, آسمان, اس نقطے کے اندر سما نہیں سکتا جب. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے باوجود کہ یہ اتنی بڑی ہے پھر بھی ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے. اگر ایسا ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بہت بڑے نقشے کو ایک معمولی سے نقطے میں بنا دیا جائے, جبکہ حالانکہ یہ محال ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو ذہن میں کیسے ممکن ہے جب یہ اتنی بڑی چیز ایک نقطے میں نہیں آ سکتی, جتنی اس کی جگہ ہے اتنی میں آئے گی, تو یہ ہمارے ذہن میں کیسے آ سکتی ہے. تو ہم کہتے ہیں ہم بلا شبہ اس بہت بڑے منظر کو اسی عظمت و شکوہ کے ساتھ اپنے ذہن میں محسوس کر رہے ہیں. تو بس ہم اپنے ذہن میں اس کو دیکھتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن جو ہے وہ مادی نہیں ہے. اگر مادی ہوتا تو یہ اس کے اندر نہیں آ سکتا تھا, کیونکہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ مادی چیز میں جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ اگلی چیز اس کے اندر اتنی آتی ہے. اگر ہمارا ذہن مادی ہوتا تو یہ ہے کتنا ذہن ہمارا, تو اس کے اندر تو یہ سمندر کا ایک, اس سے جو ہے وہ ایک ٹیبل بھی یہ نہیں آ سکتی اس کے اندر. تو بس اس کا مطلب یہ کہ ہمارا ذہن اور ہمارا نفس اور روح جو ہے وہ غیر مادی اور مجرد چیز ہے. یہیں سے معلوم ہو رہا ہے کہ جسم اور مغزی خلیات میرے خیال میں وہی سیلز کو کہتے ہیں, کے علاوہ ہم اپنے وجود میں ایک ایسا گوہر بھی رکھتے ہیں. گوہر یعنی وہ ایک ایسا گوہر ایک ایسی چیز ہے ہمارے وجود میں کہ جو ہر قسم کے نقشے اور منظر کو ہر مقدار کے ساتھ, جتنی بھی مقدار ہو, اپنے اندر منعکس کر سکتا ہے. لا محالہ یہ گوہر جان سے ماورا یا ماورا ہونا چاہیے, یعنی وہ اس دنیا مادی سے تعلق نہیں رکھتا, وہ ایک الگ سی چیز ہے
جو اس ماورائے طبیعت سے تعلق رکھتی ہے. ماورائے طبیعت نہیں، طبیعت سے ہٹ کر ایک اور چیز ہے، چونکہ جہان مادہ میں ایسا ناممکن ہے. اگر کوئی چیز مادی ہو نا تو اس کے اندر یہ اتنا بڑا منظر اس کے اندر نہیں آ سکتا. روح میں بیرونی دنیا کی انعکاسی جیسی خصوصیات. یہ دوسری دلیل. بس اب پہلی دلیل کیا ہوگا، کیا اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں؟ پہلی دلیل کیا ہو سکتی ہیں؟ مختصر لفظوں میں کیسے بیان کریں گے؟ اتنی بڑی چیز ہے، ہمارے دماغ میں کیسے آ سکتا ہے؟ علم کیسے آ سکتا ہے؟ علم غیر مادی ہے، تو جس کے اندر سمانا ہے، جس کے اندر وہ سمائے گا وہ بھی غیر مادی ہے، اس کے لیے ضروری ہے. اصل اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی چیز ذہن میں سمانا دلیل ہے ذہن کے مجرد ہونے کی. وغیرہ اگر مثلا ذہن مجرد نہ ہو تو کبھی بھی بڑی چیز اس کے نہیں آ سکتی اس کے اندر. ٹھیک ہے نا، سما نہیں سکتی. دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل کہتے ہیں کہ ہمارے بدن کے اندر کچھ ایسے فزیکلی اور کیمیائی چیزیں پائی جاتی ہیں، مثلا دل کا دھڑکنا، دل کی حرکت، یا جیسے معدے کی حرکت کہہ رہے ہیں، معدہ یا میدا، معدہ کہتے ہیں نا، معدے کی حرکت، یہ کیا ہے فزیکلی؟ معدہ. پیٹ کے اندر جو ہماری غذا جب کھاتے ہیں جس جگہ جاتی ہے اس کو میدا کہتے ہیں. آپ میدا نہیں کہیں گے اس کو. میدا تو وہی ہوگا کہ جس سے ہم مثلا سموسے وغیرہ بناتے ہیں، اس کو میدا کہتے ہیں نا جی. اس کے کیا ہے کراچی والوں کی اردو میں؟ اس کو میدا ہی کہتے ہیں. اور وہ جیسے سموسے بناتے ہیں اس کا جو پاؤڈر ملتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا مجھے نہیں پتہ، لیکن کیونکہ مجھے وہ ایرانی فارسی تلفظ یاد ہے تو مجھے نہیں پتہ. آپ چلیں، یعنی سب یہی کہتے ہیں، میدا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میدا ہی کہتے ہیں. چلو اسی پر آتے ہیں جو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے میرے خیال میں. میدا یہی ہے نا، اسی طریقے سے لکھتے ہیں نا میدا، تو یہی مراد ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کی پینٹنگ اچھی ہے، پینٹر ہے، تو وہ تصویر بھی بنا سکتے ہیں یہاں. تو ٹھیک ہے، بہرحال تو کہتے ہیں کہ یہ دل اور معدے کی جو حرکت ہے اس کی، کیونکہ آپ دیکھیں ہم جو غذا کھاتے ہیں یہ غذا اس معدے میں جانے کے بعد معدہ اپنا کام کرتا ہے، اس کو ہضم کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اچھا خود ایسے ہضم نہیں کرتا، ساتھ میں کہتے ہیں کہ ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ کچھ چیزیں کچھ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ ترشح کرتی ہے. ترشح کا مجھے اردو میں نہیں معنی پتہ، یعنی جیسے ہم مثلا فصلوں میں اسپرے کرتے ہیں کچھ چیز کو، یہاں بھی ہمارے سائڈ میں ایک چیز ہوتی ہے، پتا کہتے ہیں، ہاں شاید اس کو پتا ہوتا ہے. پتے کے اندر کیا ایک زہریلی ایک مواد ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے اس خوراک کے اوپر، اس غذا کے اوپر ترشح کرتا ہے، اس کو پھینکتا ہے، اور معدہ پھر اس کے ذریعے سے کیا کرتا ہے، اس کو آسانی سے غذا کو ہضم کر پاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں جس کے جو ہے وہ اس پتے کا آپریشن ہو چکا ہوتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، وہ پھر جلدی غذا کو ہضم نہیں کر سکتے، پھر وہ کم کھاتے ہیں، یا مثلا ان کو لائٹ چیزیں کھائی جاتی ہیں، بہت جو ہے مسالے دار اور ایسی چیزیں وہ نہیں کھا پاتے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یہ کیا ہے فزیکلی. دیکھیں یہ فزیکلی اور کیمیائی چیزیں جو ہیں. کیا ہوا؟ اچھا نہیں، بس اب کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، تو یہ بدن کے اندر ہمارے ہاں کیا ہیں، یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، فزیکلی چیزیں بھی موجود ہیں اور کیمیائی چیزیں بھی. شاید وہی اس پتے کا جو اپنا زہر پھینکتے ہیں اس غذا کے اوپر، شاید اس کو ہم وہ نام لے رہے ہیں کیمیائی سے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. اب کہتے ہیں کہ آپ فرض کرتے ہیں کہ ہمارا روح اور ہماری جو روح ہے اور نفس، یہ اگر انہی چیزوں میں سے ہو. ٹھیک ہے، ٹانگیں کیوں پھیلائی ہوئی ہیں؟ تھکے ہوئے ہیں؟ ہاں، کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پکنک پہ آئے ہوئے ہیں؟ ہاں، آپ کو درد ہے ٹانگوں میں؟
تو آگے ہو کر بیٹھیں, اگر جگہ تنگ ہے نا تو صحیح ہو کر بیٹھے ہیں. آپ بھی تھوڑا سمیٹیں ہیں اس کو. یہ آپ کب چیزیں سیکھیں گے؟ یہ آپ کو سیکھنی چاہیے. ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں, کلاس کے آداب ہوتے ہیں, مسجد کے آداب ہوتے ہیں. اسی طریقے سے گھر میں اگر بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے بیٹھنے کے آداب ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں سیکھا کریں. یہ انسان کی کیا کہیں کہ اس کی امیج کو بتاتا ہے کہ یہ کس طریقے کا اور کس سوچ کا آدمی ہے اور اس کا کیا ہے. تو بہرحال اگر آپ پارک کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر مسئلہ نہیں ہے, ٹانگیں پھیلائیں, لیٹ جائیں, کھیلیں, جو بھی کریں. لیکن کلاس کا اپنا ایک تقدس ہوتا ہے, اور خاص طور پہ کلاس جب ایک اسلامی کلاس ہو جہاں اقوال ائمہ معصومین اور قرآن کی آیتیں بیان ہو رہی ہوں, تو وہاں یہ چیزیں خیال کی جاتی ہیں. بہرحال تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اندر فزیکلی اور کیمیائی چیزیں جو پائی جاتی ہیں, اگر روح اور نفس بھی انہی طرح ہوں, یعنی دل کی حرکات کی طرح ہوں, یا مثلا یہ بھی اسی کہتے ہیں کہ معدے کی طرح ہوں, معدے کی حرکات کی طرح, تو یہ چیز پھر ہمیں کیوں زیادہ فرق نظر آتا ہے ان میں اور ان میں؟ وہ کیا فرق ہے؟ مثلا اگر یہ بھی ہم انہی کی طرح مانیں, مثلا فزیکلی چیزوں میں سے مانیں یا شیمیائی چیزوں میں سے, کیمیائی چیزوں میں سے, تو پھر ان میں اور دوسروں چیزوں میں فرق کیوں ہے؟ فرق یہ ہے کہ کبھی بھی آپ کو معدہ یا دل آپ کو بیرونی چیزوں سے, باہر کی چیزوں سے آپ کا تعلق نہیں جوڑتا. آپ مثلا فرض کریں آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ جو آپ باہر کی چیزوں سے جو تعلقات رکھتے ہیں, آپ کا جو رابطہ ہوتا ہے اور معلومات ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مثلا فرض کریں درخت ہے, اور مثلا یہ گھر ہے, یہ انسان ہے, یہ فلاں چیزیں, یہ کون آپ کو معلومات دے رہا ہے؟ کون آپ کو کنیکٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے باہر کی چیزوں کے ساتھ؟ تو کہتے ہیں کہ وہ نفس اور روح ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی باہر کی چیزوں کے ساتھ جو آپ کو مرتبط لفظ سنا ہوا, یہ مرتبط یعنی کنیکٹ کرنا باہر کی چیزوں کے ساتھ, کہ مثلا باہر کون سا موسم ہے, آپ مثلا باہر دھوپ ہے, مثلا چھاؤں ہے, یہ اسی طرح کی دوسری چیزیں ہیں. یہ جو آپ کو دنیا کے ساتھ جو آپ کو کنیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے کون ہے؟ نفس اور روح ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مثلا معدے کے اندر یا دل کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے. آپ کا دل آپ کے اندر ہی ہے اور آپ کے اندر سے ہی سارے کام انجام دے رہا ہے اندر, لیکن یہ روح اور نفس ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو مرتبط کرتی ہے ایک دوسری یعنی دنیا کے ساتھ, مرتبط کرتی ہے دنیا کے ساتھ. ٹھیک ہے, جبکہ دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں, معدہ ہو گیا یا دل ہو گیا یا دوسری چیزیں انسان کے جو اندر ہیں, وہ یہ کام نہیں کرتی. تو بس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نفس اور روح جو ہے ان کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر روح اور نفس ان کی طرح ہوتا تو ان میں فرق نہ ہوتا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں بہت زمین اور آسمان فرق ہے. یہ جو روح اور نفس ہے یہ انسان کو کس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے؟ باہر کی چیزوں کے ساتھ کرتا ہے. ان چیزوں کے ذریعے سے ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں باہر کی چیزوں کی. اگر یہ نہ ہوں تو کبھی بھی ہم باہر کی چیزوں کے ساتھ اپنا تعلق, ارتباط قائم نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں کتاب کے اندر دیکھیں, روح میں بیرونی دنیا کے انعکاس جیسی خصوصیات. انعکاس یعنی اس کو اپنے ذہن میں, آپ بات کیوں کرتے ہیں ثقلین صاحب؟ آپ آگے آ کر بیٹھیں. اور آگے آ جائیں, ان کے آگے بیٹھیں. ہم اپنے وجود میں بہت سے فزیکلی اور کیمیائی خواص پاتے ہیں. مثلا دل و معدے میں مختلف حرکات یہ ایک فزیکلی عمل ہے, توجہ دیں. جبکہ پیٹ میں جانے والی غذا پر مختلف قسم کے مواد کا ترشح وہی جیسے عرض کیا کہ اس معدے کی طرف سے, اس پتے کی طرف سے غذا کے اوپر ایک جو ہے وہ چھڑکاؤ کیا جاتا ہے کسی کیمیکل کا, اور یہ ایک کیمیائی عمل ہے. خواص خصوصیات یعنی ہمارے اندر ایک فزیکلی اور کیمیائی خصوصیاتیں پائی جاتی ہیں. خواص یہ فارسی کا لفظ لے کر ترجمے کرنے والے نے جو ہے اس کو وہ نہیں کیا, خصوصیات. میں نے کل یہی کہا تھا کہ اگر کسی کی بھی غلطی ہوئی تو میں اس کو باہر نکال دوں گا. ابھی یہ آخری موقع ہے. اب اگر مجھے پھر کسی نے کوئی شکایت کسی کی ایک دوسرے کی, تو وہ دونوں باہر جائیں گے. کیمیائی عمل ہے. اس قسم کی مثالیں ہمارے پورے جسم میں فراوان ہیں, فراوانی بہت زیادہ ہیں. اگر فرضاً روح، خیالات اور فکر سب کے سب مادی اور
मानवी या मादी होने चाहिए, मानवी अजीब लफ्ज़ है यहाँ। बहरहाल मादी सेल्स की फ़िज़िकली और कीमियाई खसूसियात में से हैं, तो फिर उनमें और दूसरी खसूसियात में इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? हमारी फ़िक्र, हमारा ख़्याल और हमारी रूह हमें बैरूनी दुनिया से मरबूत करती है। जो कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है हमें उसे बेखूबी आगाह करती है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी नहीं करती। मसलन ये मैदा हो गया, दिल हो गया, या इंसान के अंदर जो गुर्दे वगैरह जो भी हो गए, जो भी फ़िज़िकली और कीमियाई जो चीज़ें हमारे अंदर मसलन खसूसियात मौजूद हैं, वो हमें कभी भी बाहर की दुनिया से आगाह नहीं करती। ठीक है, फ़कत कौन सी चीज़ करती हैं? ये इंसान का नफ्स और मग़ज़ और इंसान का रूह जो है उसके बाहर से उसको मुर्तबित और मरबूत करता है उस बाहर की चीज़ों के साथ। आगे भी लिखा हुआ है कि जबकि मैदे की कीमियाई मवाद यानी वही मैटर जो है, और फ़िज़िकली हरकत, और इसी तरीके आँख की जो फ़िज़िकली हरकत है, ज़बान की और हमारे दिल की ये कैफ़ियत नहीं है, यानी ये चीज़ें हमें बाहर की दुनिया से आगाह नहीं करती। एक और अंदाज़ इस मतलब को वाज़े करते हैं कि हम अच्छी तरह महसूस करते हैं कि बैरूनी दुनिया से हम अपने वजूद के साथ मरबूत हैं और बैरूनी दुनिया के मसाइल से आगाह हैं। लेकिन सवाल ये है कि आया बैरूनी दुनिया हमारे अंदर दाखिल हुई है? हम मसलन दरख्त का इल्म रखते हैं, आसमान का इल्म रखते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों का, फल का, इन चीज़ों का, क्या ये सारी चीज़ें हमारे अंदर वजूद में? नहीं, फ़कत हम क्या रखते हैं? इनका एक इन्कास है, फ़कत इनकी एक तस्वीर है, इनका फ़कत एक इल्म है हमारे अंदर, और कोई चीज़ नहीं है। और यही चीज़ कौन करती है? हमारा नफ्स और रूह करता है। और बस इसका मतलब ये कि रूह और नफ्स इन चीज़ों से हटकर है, बस ये एक गैर मादी और मुजर्रद चीज़ है। इससे ये इसको साबित करते हैं। ये होगी अकली दलीलें किसकी? रूह के मादी ना होने की। सर दूसरी दलील जो है, हाँ, उसे लिख कर देना है, कैसे लिखना? इसी को लिख रहा हूँ। बस हम कहें कि इंसान या रूह कहें, रूह जो है फिजिकली और कीमियाई खसूसियात में से नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रूह हमें दुनिया से, बाहर की चीज़ों से चीज़ों से आगाह करती है, जबकि करती है यानी मुर्तबित करती है, मुर्तबित यानी कनेक्ट करती है, जबकि वो फिज़िकली और कीमियाई चीज़ें ऐसी नहीं हैं। जबकि फिज़िकली वो दिल के दिल में देगा, जी दिल में देगा नहीं, वो बस समझानी है। मसलन एक दिल और मैदा जो है हमें कभी भी बाहर की चीज़ों से आगाह नहीं करता। उसका फंक्शन जो होता है वो फ़कत इंसान के बदन के अंदर ही है। वो कभी भी आपको बाहर की चीज़ों से कभी आगाह नहीं करेगा, मुर्तबित नहीं करेगा, मरबूत नहीं ले जाएगा, कनेक्ट नहीं करेगा। जबकि रूह जो है इंसान की, वो बाहर की दुनिया से हमें क्या करती है? आगाह करती है। तो ये आगाही का काम, ये इल्म का काम किसका है? रूह का है, नफ्स का है। तो जहाँ इल्म और आगाही की बात आती है तो वहाँ ज़ाहिर बात है मुजर्रद की बात आती है, क्योंकि इल्म और रूह हमने पहले भी अर्ज़ की, इल्म जो है वो मुजर्रद चीज़ है। तो जहाँ ये इल्म हासिल होता है तो वो भी चीज़ क्या होती है? मुजर्रद होती है। तो ये दो दलीलें हैं अकली, किसके ऊपर? नफ्स के गैर मादी होने के ऊपर। फिर उसके बाद तीन दलीलें जो है वो तजुर्बे की जो है वो ज़िक्र करते हैं। पहली दलील जो है वो क्या है? हिप्नोटिज़म। हिप्नोटिज़म के बारे में कौन कितना जानता है? बेहोश कर देते हैं, एक मसनूई नींद होती है, बेहोश नहीं होता। बेहोशी जी हाँ, यानी ये कहते हैं कि एक शख्स होता है वो किसी तरीके से अपने फ़न के ज़रिए से अगले शख्स को नींद में ले जाता है। और हाँ, नींद में, और ये नींद आम नींदों की तरह नहीं होती, क्योंकि ये नींद ऐसी होती है कि जो जिससे आप उसके साथ बातें कर सकते हैं, और वो जो नींद में चला गया शख्स
وہ آپ کو مختلف جگہوں کی خبریں لے کر آ سکتا ہے. یہاں تک کہ یہ کہہ رہے ہیں بعض اوقات جب ہپنوٹزم کے ذریعے سے جس کو آپ سلا دیتے ہیں وہ ایک ایسی دنیا میں چلا جاتا ہے کہ جہاں وہ ایک ایسی زبان بولنے لگتا ہے کہ جو اس کی مادری زبان نہیں ہوتی, جو اس کی اپنی زبان ہوتی ہے وہ نہیں بولتا. ٹھیک ہے نا, مثلا فرض کریں کہ وہ اردو اسپیکنگ کا ہے, لیکن اگر وہ ممکن ہے افریقہ میں چلا جائے, اس کی روح اور افریقہ سے وہ وہاں جا کر اسی کی طرح کی باتیں کرے اسی لینگویج میں. تو یہ ہوتا ہے, تجربہ انہوں نے کیا ہے لوگوں نے. اسی طریقے سے آپ ان سے مختلف خبریں لے سکتے ہیں جو آپ کبھی حاصل نہیں کر سکتے تھے. مثلا آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو ایک کسی جگہ کی خبر معلوم کرنی ہے تو آپ کو تو نہیں کر سکتے, تو وہ اس کے ذریعے سے کی جا سکتی ہیں. یا وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات وہ ایسی صندوق یعنی پیٹی کے اندر بند ایک کاپی ہو, اس کے اندر وہ تحریر بھی لکھ سکتا ہے, اور بعد میں آپ جا کے وہ صندوق کھلوائیں تو وہ تحریر موجود ہوتی ہے. تو یہ کیسے اس بند صندوق کے اندر چلا گیا, جس کو وہ ہپنوٹزم کے ذریعے سے نیند میں لے جاتے ہیں, انہوں نے یہ تجربہ کیا ہے. اب تک تو ہم اس کتاب کو مان رہے ہیں, کتاب کی بات کو کہ ایسا ہوا ہے, ہم نے تو کبھی نہ آنکھوں سے دیکھا ہے اور نہ کچھ ہے. بندہ ویسے ہے تو یہ پورا دکھایا گیا ہے ڈراموں کے اندر, اور اس کیا نام ہے سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں تو بہت ہیں کہ ہپنوٹزم کو بہت دکھایا گیا ہے. لیکن کس حد تک یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ بھی ہم کچھ فیصلہ اس کے نہیں کر سکتے, لیکن اس پر تجربہ کیا گیا ہے. تو کہتے ہیں اس سے اب کیسے ثابت ہوتا ہے کہ روح جو ہے وہ ہے مجرد ہے. کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ روح جو ہے دیکھیں ایک مجرد ہونے کی علامت ہے اس کی کہ وہ مختلف جگہ پر جاتی ہے, مختلف معلومات آپ کو اکٹھا کر کے دیتی ہے, مختلف زبانوں میں وہ بات کرتی ہے, آپ کے ساتھ کرتا ہے وہ نیند میں سویا ہوا انسان, اور اسی طریقے سے مختلف چیزیں وہ جو ہے آپ کو اس کی انفارمیشن دیتا ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں کس کی ہیں, یہ روح کی ہیں. اور روح اگر مادی ہوتا تو کبھی ایسا نہیں کر پاتا. اگر فقط اس کو اگر ایک زبان آتی ہے تو تا قیامت اس کو ایک ہی زبان آتی, اور وہ کبھی بھی اپنے ارد گرد کے علاوہ جو حواس کے ذریعے سے جو چیزیں ہم جانتے ہیں اس کے علاوہ اس کو کسی چیز کا علم نہ ہوتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہپنوٹزم کے ذریعے سے جو سویا ہے اس کو مختلف چیزوں کی جو معلومات ہے, خبریں مل رہی ہیں. یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ یہ ہمارا نفس اور روح جو ہے وہ مادی نہیں ہے. ایک دلیل انہوں نے یہ دی ہے. دوسری چیز جو بیان کرتے ہیں وہ ہے خود انسان, بلکہ یہ اسپرٹزم. اب اس کو انگلش میں کیسے پڑھیں گے مجھے نہیں پتہ ہے, کتاب کھولے ہوئے دیکھیں کیا ہے اس کو, کیسے اسپیریٹزم پڑھیں گے یا کیا ہے. وہاں تو انہوں نے اردو میں تو لکھا ہوا ہے اسپرٹزم, فارسی کا لفظ لے کر آئیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد ہم ان مردہ لوگوں کی ارواح یعنی روحوں کے ساتھ تعلقات قائم کریں, ان کے ساتھ ارتباط قائم کریں. یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ اب یہ جھوٹے ہوتے ہیں یا سچ ہوتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فلاں جو آپ کے خاندان میں مر گیا تھا اس کی روح کے ساتھ ہم ایک کنیکشن کرتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ فلاں چیزیں جو ہیں یہ ہوئی تھیں یا نہیں ہوئی تھیں. یہ آپ کو معمولاً انڈیا وغیرہ کے اندر بہت دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, انڈیا کے اندر یہ چیزیں تعلیمات بہت زیادہ ہیں. لیکن یہ واقعیت میں بھی ایسا ہے, ایسی داستانیں گزری ہیں کہ جہاں ہمیں ملتا ہے کہ روحوں کو حاضر کیا جاتا تھا اور ان سے مختلف سوال کیے جاتے تھے. اب ایک واقعہ ہے ایران میں رونما ہوا تھا, اتنا پرانا نہیں ہے یہ ظاہراً. علامہ طباطبائی جس کا پہلے بھی ذکر ہوا تھا, جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی, ان کے ایک بھائی تھے وہ تبریز میں رہتے تھے, اور یہ خود علامہ طباطبائی کہاں رہتے تھے, قم کے اندر. علامہ طباطبائی قم کے اندر اور ان کے بھائی تبریز کے اندر رہتے تھے. تو ایک شخص تھا جس کو فلسفہ پڑھنا تھا. ٹھیک ہے, اچھا جو فلسفہ پڑھنا چاہ رہا تھا شخص, اس کے پاس یہ قدرت تھی کہ وہ روح کو حاضر کر سکتا تھا, ارواح کو حاضر کر سکتا تھا, بلا سکتا تھا. تو اس نے کیا کیا, ارسطو کی روح کو بلایا. کس کی روح کو, ارسطو طالیس جس کو کہتے ہیں, اس کی روح کو اس نے بلایا اور کہا کہ میں آپ سے فلسفہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا, لیکن تبریز کے اندر ایک شخص رہتا ہے, اس کے پاس جاؤ, وہ آپ کو فلسفہ پڑھائے گا. یہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے پھر تقاضا کرتا ہے کہ آپ مجھے فلسفہ پڑھائیں. تو وہ پوچھتا ہے, تبریز میں جو رہتا ہے شخص, وہ پوچھتا ہے اس سے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں فلسفہ جانتا ہوں اور میں پڑھا سکتا ہوں اور تم میرے پاس آئے ہو پڑھنے کے لیے, تمہیں کس نے بتایا؟ تو وہ پوری داستان بتاتا ہے کہ میں نے ارسطو کی روح کو حاضر کیا اور اس سے پھر کہا کہ مجھے پڑھا, تو اس نے آپ کا جو ہے وہ مجھے ایڈریس دیا اور آپ کے حوالے کر دیا کہ مثلا آپ کے پاس جاؤں. جی
अरस्तु एक फ़िलसूफ़ था ना, सर वो जब जिससे पढ़ने आया था वो कौन था? एक शख्स, अब उसका वो नाम जहन में याद नहीं है। अच्छा, वो जो पढ़ने आया, जिसके पास पढ़ने आया था, वो उस अल्लामा तबातबाई का भाई था। ये दोनों भाई साथ पढ़े थे, नजफ़ में फ़लसफ़ा पढ़े हुए थे। उसका नाम था हसन इलाही, हसन इलाही तबातबाई, अल्लामा तबातबाई के भाई थे। बहरहाल कहते हैं दोनों भाई बराबर थे, एक जितना उनके पास इल्म था। तो वो तबरेज़ में रह गए और ये मशक़ुम आ गए। तो अच्छा, वो तबरेज़ में जब उसके पास वो शख्स जाता है जिसके पास वो कुदरत थी, रूह के हाल, तो उससे बताता है कि मैंने ऐसे ऐसा किया और उसने आपका जो है बताया। तो उसने कहा अच्छा तुम एक काम करो कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे रूह को हाज़िर करते हो, तुम मेरी वालिद साहब की रूह को हाज़िर करके दिखाओ। वो जो तबरेज़ में रहता था, जिसके पास वो पढ़ने गया था, उसको कहा, उसने कहा कि मेरे वालिद साहब की रूह को हाज़िर करके दिखाओ। तो उसने किया, उनकी वालिद साहब की रूह हाज़िर हुई। तो वो जो तबरेज़ में रहते थे, उन्होंने अपने वालिद से गुफ्तगू शुरू कर दी। तो फिर उनके वालिद साहब कहते हैं कि अच्छा, वो बेटा पूछता है अपने वालिद से, क्या तुम हम दोनों भाइयों से राज़ी हो? वालिद साहब से पूछता है, कहता है मैं आपसे राज़ी हूँ, अपने उस बेटे अल्लामा तबातबाई से राज़ी नहीं हूँ। क्यों पूछता है वो? इस वजह से कि उसने जो तफसीर अल-मीज़ान लिखी है 20 जिल्दों पर, कुरान की तफसीर जो लिखी है, उसके सवाब में उसने मुझे शामिल नहीं किया। खुदा की बारगाह में उस तफसीर का बहुत बड़ा सवाब है, और उस बेटे ने, अल्लामा तबातबाई ने, मुझे उस तफसीर के सवाब में शामिल नहीं किया। तो ये सुनता है और वो वापस चले जाते हैं। तो ये अपने भाई को ख़त लिखते हैं, वो तबरेज़ वाले भाई इस अल्लामा तबातबाई को कौम में ख़त लिखते हैं, कहते हैं कि ये वाक़यात हुआ और वालिद साहब की रूह को हाज़िर किया गया और उससे मैंने ये बातें की और उन्होंने ये कहा। वो उन्होंने सर पकड़ा और रोने लग गए। कहते हैं कि क्या मेरी तफसीर खुदा की बारगाह में इतनी जो है वो कबूल गई है कि खुदा ने इसका इतना सवाब रख दिया है। तो वो फिर बाद में उसी वक्त जो है वो दुआ करते हैं कि इसका आधा सवाब इस तफसीर का वो मेरे वालिद साहब के हिस्से में लिखा जाए। तो इस तरह की ये उलमा की दास्तान में मिलता है कि ऐसे हैं कि रूहें हाज़िर होती हैं, रूहों से ताल्लुक़ किया जा सकता है। और यकीन मानें कि ये जो बाज़ लोग रियाज़तें करते हैं, ये चिल्ले काटते हैं और नहीं ना जाने कैसे कैसे अमल करते हैं, ये जिन्नों के साथ और इसी तरीके से रूहों के साथ भी ताल्लुक़ पैदा करते हैं। ये उनके कंट्रोल में आती हैं तो मुवक्किल ये वो जिन होते हैं, लेकिन ये बाज़ औक़ात रूह के साथ भी ताल्लुक़ पैदा कर सकते हैं। उनके साथ दो जो उनकी उसमें होती है, कुदरत में होती है। क्या होते हैं? वैसे ही मना किया गया है शरीयत में, इसको जो है हराम कहा गया, क्योंकि जिन आज़ाद चीज़ें और आज़ाद चीज़ जिसको भी ग़ुलाम बनाना सही नहीं है। और ये मुवक्किल जो बनाते हैं ये किस्म का उसको ग़ुलाम बना देते हैं जिन को, और इसके कहते हैं असरात भी उल्टे निकलते हैं। ये आप देखें जो काला अमल करते हैं और काला जादू करते हैं और इस तरह की दूसरी चीज़ें करते हैं, ये कभी वैसे कुरान की आयतें भी हैं कि ये जिन्नों को जो अपने कब्ज़े में करते हैं और उस पर मुख्तलिफ़ काम लेते हैं, ये कभी ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहते, मनफी असरात उनकी ज़िंदगी में रहते हैं। वो आरिफ जो होते हैं वो खुदा से करीब होने की वजह से उनके अंदर ये करामतें आती हैं। नहीं, उनके पास मुवक्किल नहीं होते, वो खुदा से करीब होते हैं और खुदा उनको अपनी नेमतों से नवाजता है। कि जितना इंसान खुदा के करीब होता जाता है, इबादत जितना इंसान पाक और साफ़ होता है, उसका कल्ब पाक होता है, तो वो इन चीज़ों की तरफ चला जाता है। मसलन जैसे मशहूर वाक़या है कि एक शख्स रसूल के दौर में नींद से उठता है और रसूल खुदा के पास आता है और रसूल खुदा उससे पूछते हैं कि तुमने आज कैसे सुबह की है, यानी तुम्हारी आज नींद कैसी थी, क्या तुमने देखा ख्वाब में और क्या चीज़ थी। तो वो आके बताता है कि मैंने जो है वो क़यामत का मंज़र देखा है और ये चीज़ें देखी हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये इंसान की तहारत नफ्स से होती हैं कि जो इंसान का दिल जिसका पाक होता है, जिसका नफ्स पाक होता है ना, तो मलाइका उससे कनेक्ट हो जाते हैं, तो मलाइका उसको तालीम देते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की। ये जो आरिफ़ होते हैं, ऐसे कहूँ कि आरिफ़ का ताल्लुक़ मलाइका से हो जाता है। और ये जो काले अमल करते हैं और रियाज़तें करते हैं, एक जो है बादाम के दाने पर जो है कई दिन निकाल लेते हैं, कई महीना निकाल लेते हैं रियाज़तों में, तो ये फिर वो उन्हीं जिन्नों से और बाज़ शरीर अरवाहों से जो है उनका ताल्लुक़ होता है। तो इस तरीके से तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। तो ये कहते हैं कि ये ख़ुद एक चीज़ की दलील है कि रूह ज़िंदा है।
حالانکہ یہ نہیں ہونی چاہیے نا. اگر ہم کہتے ہیں کہ روح مادی ہو, جس طریقے سے بدن قبر میں جا کے گل سڑ گیا اور اسی کی طرح انسان کا نفس بھی اسی طریقے سے ہوتا, روح بھی اس کی اسی طریقے سے ہوتی, تو یہ پھر یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کیسے انسان پھر جو ہے روح کو حاضر کرتا ہے, اس کے ساتھ رابطہ قائم کرتا ہے؟ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ انسان کا روح جو ہے وہ کیا ہے؟ غیر مادی ہے, مجرد مادی نہیں ہے, مجرد ہے اور غیر مادی ہے. تو یہ اس بات کی دلیل. تیسری چیز جو انسان یہاں دلیل بیان کرتے ہیں تجربی, وہ ہے انسان کا خواب. آپ دیکھیں انسان کے خواب میں کیا ہوتا ہے. انسان بعض اوقات اچھے خواب دیکھتا ہے, بعض برے دیکھتا ہے, اور یہ ہم خواب پہ پہلے بات کر چکے ہیں. تو وہ لوگ جو اچھے خواب, ابھی ہم نے جیسے قصہ بتایا رسول خدا کا, یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جو اچھے ہوتے ہیں, پاک ہوتے ہیں. یہ جب خواب دیکھتے ہیں نا تو واقعاً ان کو خدا جو ہے مختلف چیزیں دکھاتا ہے, اور وہ واقعیت ہوتی ہیں. آپ دیکھیں بعض لوگوں کو تو یہی خواب میں پتہ چل جاتا ہے کہ مثلا آگے جا کے کیا ہونا ہے, کیا رونما ہوگا, کیا واقعات ہوں گے, یہ خدا ان کو تعلیم دے دیتا ہے. تو بعض تو بزرگان یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب بھی ایک قسم کی تعلیم کا ذریعہ ہے. اگر انسان اپنا پورا دن یا پوری اپنا یعنی ہر عمل صاف رکھے, پاک رکھے, تو انسان کو نیند میں بھی بہت ساری چیزیں اس کو تعلیم دی جاتی ہیں. اس پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اصلی میں بولتے ہیں دنیا میں بھی ہو رہی ہیں. جو ایک کرونا کا تھا اس میں آیا ہوا تھا کہ چائنا یہ پھینکے گا یہ کر کے کرونا, اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ اس سال یہ ہٹے گا ادھر سے. تو یہ سب بتایا گیا. چلو ممکن ہے وہ بعد میں بنائیں گے نا کارٹون, پہلے بنائیں گے, صحیح. بہرحال اب اس کو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن ہمارے استاد ایک تھے ادبیات کے, جس کو ہم عربی گرامر جس کے ہم پڑھتے تھے, وہ کہتے تھے کہ مجھے بعض مطالب کتاب کے جب وہ پڑھانے آتے تھے یا خود پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ بعض مطالب مجھے خود خواب میں حل ہوتے تھے, نیند میں. میں مطالعہ کرتے کرتے سو جاتا تھا اور میرا مطالعہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا, تھکا ہوا ہوتا تھا پورا دن میرا جو ہے وہ پڑھنا ہر چیز. تو کہتے میں جب سو جاتا تھا پڑھتے پڑھتے تو کہتے تھے یقین مانے خواب میں مجھے وہی میں چیز مطالعہ کر رہا ہوں اور میں وہ سمجھ رہا ہوں اور مجھے تعلیم دی جا رہی ہے, اور صبح اٹھ کر میں جو ہے وہ محسوس کرتا تھا کہ یہ جو چیز ہے حل ہو چکی ہے. مثلا جیسے آپ کہیں کہ ایک ریاضی کے مسائل آپ میتھمیٹکس بیٹھے ہوئے حل کر رہے ہیں, سو گئے نیند میں, اور آپ کو خواب میں جو ہے وہ خود آپ جو ہے اپنی نیند میں اس کو حل کر رہے ہیں, اور واقعاً آپ حل کر چکے ہیں اور ٹھیک حل کر چکے ہیں. ایسے واقعات گزرے ہیں, اور نیند اور خواب کو بھی ایک ذریعہ بنایا گیا ہے تعلیم کا. اور اس لیے کہتے ہیں کہ النوم اخو الموت, یہ جو نیند ہوتی ہے نا, یہ سمجھیں کہ موت کی طرح ہے, موت کی ایک مثال ہے, موت کا بھائی ہے. یعنی بہت ساری شباہتیں ملتی ہیں موت اور نیند میں. جی, کیونکہ قرآن میں بھی شاید کہا گیا ہے کہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے. ٹھیک ہے, نیند کا ایک اس کا جو ہے وہ ایک آپ کو کہیں کہ مثال ہے. اگر آپ کو سمجھنا ہے موت کیسی ہوتی ہے تو ایک اس کی مثال انسان کی جو ہے وہ نیند ہے. تو یہ تین انہوں نے جو تجربے کر کے بتائے ہیں, اس بات پہ دلیل ہے کہ انسان کا روح جو ہے وہ مرتا نہیں ہے, وہ زندہ رہتا ہے. فقط اس کا بدن جو ہے وہ قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے اور خوراک بن جاتا ہے کیڑوں مکوڑوں کی. تو یہ تین چیزیں جو ہے وہ ثابت کرتی ہیں کہ روح کیا ہے. آج ارادہ تھا کہ اس کو کمپلیٹ کرنے کا, لیکن وقت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو آپ اگر دیکھ لیں. اچھا میں اس کو بیان کر دیتا ہوں, زیادہ کوئی وہ نہیں ہے. یہ دو مطلب ہیں تاکہ بس انشاءاللہ. ایک یہ مطلب کہ یہ جنت اور جہنم کیسی ہے, آیا اس دنیا کی طرح ہیں یا جہنم اور جنت ایک ہٹ کر ایک الگ طریقے سے ہے. ہم جو سوچتے ہیں, ہم جو ایک خیال کرتے ہیں, تخیل کرتے ہیں, وہ ایک فقط ہم اس کی شبیہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اصل میں ویسی نہیں ہے. اس کی ایک مثال دیتے ہیں, وہی جو انہوں نے 2-3 مرتبہ تکرار کی ہے. جیسے آپ دیکھیں, جیسے ایک بچہ جو ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو وہ اگر کیا سمجھتا ہے, وہ اب اس کو آپ کہیں کہ یہ جو باہر کی دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں, کیا وہ اس کو تصور کر سکتا ہے؟ اگر اس کو شعور دیا جائے, وہ کبھی بھی نہ سورج کو, نہ چاند کو, نہ درخت کو, نہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں, نہ سمندر وغیرہ, وہ کبھی بھی تصور نہیں کر سکتا اس کی طرح, چاہے جو کچھ بھی کر لے. ہم بھی اسی طریقے سے ہیں. ہم جب تک اس دنیا کے اندر ہیں, اس عالم کو کہ جہاں جنت اور جہنم ہے
ہم اس کو ہم کبھی بھی تصور نہیں کر سکتے کہ جنت کیسی ہوگی، وہاں باغ کیسے ہوں گے، وہاں نہریں کیسی ہوں گی۔ ہم جو اس کے ذہن میں تصور لے کے آ رہے ہیں، اپنی دنیا کو دیکھتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں کہ یہاں جیسے نہریں دیکھتے ہیں، درخت دیکھتے ہیں یا پھل دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسی طریقے سے۔ حالانکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہاں جو جہنم کے اندر آگ ہے، اس آگ سے کہیں گنا یعنی تیز ہوگی، کہیں گنا شدید ہوگی، یعنی 100 گنا بھی ہم کہہ رہے ہیں شاید اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ شراب کیوں ہوگی؟ بولتے ہیں کہ مطلب یہ شراب جو پیتے ہیں ایسی نہیں ہوگی، شراب ہوگی نا۔ شراب سے مراد یعنی وہی ایک ایسے کہیں کہ نہیں، شراب سے مراد وہی شربت ہے، مختلف قسم کے شربت اور اس طرح کے۔ اچھا وہ بھی کیسے ہوں گے ہم نہیں تصور کر سکتے، کیونکہ ہم میں سے کوئی گیا اور واپس لوٹا نہیں ہے۔ دیکھیں وہ ہمیں بتایا گیا ہے، قرآن کے اندر بھی بتایا گیا ہے ساری یہ شہد کی نہر ہوں گے، تو ہم کیسے اس کو تصور کرتے ہیں جیسے ہم نے اپنے ارد گرد دیکھی ہوں نہریں، ٹھیک ہے، ایسے کرتے ہیں۔ اب ممکن ہے ایسے نہ ہوں، ٹھیک ہے، تو جی ضروری ہاں تو وہی ہم کہہ رہے ہیں، ہم فقط کیا کرتے ہیں اس کی ایک شبیہ بناتے ہیں، ایک ذہن میں تصور اور اس کی تصویر بناتے ہیں۔ حقیقت میں کیسے وہ ہماری اس سے بہت ہے اور اس سے کہیں گنا بڑی ہے وہ اگر دنیا بنا دی جائے، کیونکہ بعض اوقات یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنی سارے لوگ مر گئے اور ابھی بھی زندہ ہیں، یہ بھی مریں گے، اور ہم تو دیکھ رہے ہیں اس دنیا کے اندر ایک مرتا ہے دوسرا آتا ہے، سب ایک ساتھ نہیں ہے، تو وہاں کیسے سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اتنی ساری مثلا پبلک جو ہے وہ لوگ کیسے وہاں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ آپ تصور نہ کریں اس دنیا کی طرح کہ ایک دنیا یہ محدود ہے، اس میں ایک محدود لوگ آ سکتے ہیں، تو وہاں بھی محدود نہیں، وہاں محدودیت نہیں ہے۔ بھائی جنت اور جہنم دونوں آپ کر لیں نا، مثلا جس جگہ جو ہے تو وہ سارے اس کے اندر، ہاں وہی نا، محدودیت نہیں ہوگی۔ دیکھیں وہ جو ہمارے یہاں پارٹیشن ہوئی ہے، کچھ لوگ جنت میں رہیں گے ہمیشہ، کچھ لوگ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ابدی، اور کچھ جو ہے جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کچھ پیریڈ کے لیے جہنم میں جائیں گے، عذاب چکھ کر پھر جو ہے وہ صاف ستھرے ہو کر پھر جنت میں جائیں گے۔ اور اس لیے کہا گیا روایتوں میں کبھی بھی اہل بیت کو ماننے والے، خدا کو ماننے والا، اہل بیت کو ماننے والا، ان سے محبت رکھنے والا، یہ کبھی بھی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، جہنم میں جائے گا ضرور، کچھ عذاب دیکھے گا، شاید ممکن ہے وہ برزخ کے اندر یا کہیں دیکھ لے، لیکن جب اس کے وہ گناہوں کی سزا مل جائے گی پھر اس کی جو ابدی زندگی ہے وہ جنت میں گزرے گی، لیکن ممکن ہے جنت کے نچلے طبقے میں گزرے، اوپر والے اعلیٰ طبقات میں اس کا نہ ہو۔ یہ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب جو یہاں بیان، اچھا اس کے اندر وہ کچھ آیتیں ذکر کرتے ہیں، مثلا دیکھیں ایک آیت ہے، روایت ہے، فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ صفحہ نمبر 45 پہ آئیں، پتہ نہیں کیوں تھک جاتے ہیں، کتاب کو دیکھتے نہیں ہیں جی، میں جب تک وہ آ جائے، شیٹ آ جائے تب تک کرتے ہیں، کہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو آنکھ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی، اس کے اندر ایسی چیزیں ہوں گی جو کان نے کبھی نہیں سنی ہوں گی، اور اس کے اندر ایک ایسی چیزیں ہوں گی جو کبھی دل کے اندر خیال بھی ان کا نہ آیا ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن کی آیت ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ نفس نہیں جانتا اس چیز کو جو اس کے لیے چھپائی گئی ہے۔ کیا ترجمہ کیا ہے؟ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے صلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان پردے غیب میں موجود ہے، اس کو نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ واقعاً اس قیامت کے اندر کیا کیا ہمارے لیے رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یعنی خود انسان کے پیر گواہی دیں گے، خود انسان کے ہاتھ بولیں گے کہ وہاں اس نے یہاں اس دنیا کے اندر وہ کون کون سے کام انجام دیتا رہا ہے۔ نہیں وہ ایک کم تھی تو ایک کو نیچے نہیں بٹھا سکتے تھے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ اب سارے ایک جیسے ہو جائیں۔ جب تک شیٹ آ جائے بیٹھے رہیں، کیا مسئلہ ہے؟ سارے بول رہے ہیں، ایک تو جنت فردوس میں موت کیوں آئے گی؟ جنت میں وہ ہمیشہ رہے گا، کبھی جنت میں تو کبھی موت نہیں آئے گی۔ دیکھیں یہاں سے انسان جب مرتا ہے، ابھی اس وقت جب قیامت ابھی تک نہیں آئی، وہ جائے گا برزخ میں،
تو برزخ میں رہے گا. اگر اچھے کام کیے تو نعمتوں میں رہے گا, اگر برے کام کیے تو عذاب چکھتا رہے گا, ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی قیامت کا وقت آئے گا, قیامت برپا کی جائے گی, تو یہ سارے برزخ میں برے جو شخص ہیں اور اچھے لوگ ہیں دونوں کو اٹھایا جائے گا, دوبارہ ان کو اس طرف لے جایا جائے گا, اور پھر وہاں ان کا جو اعمال جو حساب کتاب ہوگا باقاعدہ, اس حساب کتاب کے بعد پھر کچھ لوگ جنت میں ہمیشہ جائیں گے اور کچھ جو ہے وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اور ایک بات بولتے سر, جی جنت میں جی, کے گناہ جو وہ برزخ میں اگر جو دلگ ہیں, ٹھیک ہے, تو خدا کے حساب کتاب میں وہ دیکھے گا کہ اس کو اب کوئی گناہ نہیں رہا تو وہ چلا جائے گا اس میں. ابھی انتقال ہو گیا تو برزخ میں اپنے سب گناہ میں کاٹ کے ذات وغیرہ چلے آیا گا. جی جی, وہ چلا نہیں جائے گا, قیامت ابھی برپا ہی نہیں ہوئی نا, کیسے جائے گا؟ اگر اس کے گناہ, ہاں اگر برزخ میں اس کے گناہ سارے ہو گئے, عذاب مل چکا, تو وہ پھر اس طرف چلا جائے گا جہاں اس کو نعمتیں ہوں گی. لیکن یاد رکھیں کہ نئے اچھے کام بھی ہوں اس کے, قیامت ہونے سے پہلے اس کے عذاب سارے ختم ہو گئے تو وہ سیدھا اس کے جب دیکھے گا خدا اس کے اندر اب کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ جنت میں اس کو ڈال دے گا بعد میں. وہ تو قیامت کے دن آئے گا. قیامت کے دن دوبارہ جنت میں ڈال دے گا نا. ایسے ہوگا جو یہ آپ کے برزخ میں گناہ جی ایسے گناہ بھی ہوں گے جو برزخ میں کا حساب نہ ہو, قیامت میں وہ انسان جیسے بھی مر گیا, اور کوئی ایسے گناہ جو برزخ نہیں نہیں, ایسے نہیں, جتنے بھی گناہ ہوں گے برزخ میں اس کا حساب ہوگا. شکر کیا ہے, ممکن ہے کہ ہمارے پاس فقط گناہ ہی ہوں اور اچھائیاں نہ ہوں, تو پھر تو ہمیشہ اور وہ بھی جنت میں جوان رہیں گے واپسی. سبھی جیسے رہیں گے, سب اچھے رہیں گے. یہ سچ ہے. کہا جاتا ہے, سب ایک شخص اور یہ پاگلوں کا کیا فلسفہ ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ پاگلوں کو کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے نا, وہ عقل نہیں رکھتے, ان کے پاس کوئی شعور نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے. شروع میں گناہ کیے ہو, پاگل انسان کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ شروع میں گناہ کر کے پھر فاتح ہو جانا. ہاں تو وہ اور بات ہے, وہ تو پھر اس کو تو اس کا عذاب ملے گا, لیکن جو دیوانے پن میں پھر اب اس نے جو زندگی کاٹی ہے اس کا کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہے. دیوانہ بنا ہوا اس کا تو اچھا آگے دیکھیں, پھر کہتے ہیں کہ وقال, آگے دیکھیں, وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اب وہاں جو ہے ہماری کھال, جسم کی کھال بھی گواہی دے گی, تو اس لیے قرآن کی آیت ہے کہ وہ اپنی کھال کو کہیں گے کہ تم ہمارے ضرر میں, ہمارے نقصان میں کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کھالیں کہیں گی کہ جسم کی جو جلد ہوگی وہ کہے گی کہ خدا نے ہمیں زبان دی اور ہم بول رہے ہیں کہ تم نے یہ گناہ, جی ہاں اس نے بولنے کی قوت دی, اور اس طریقے سے پھر اس کے بعد جو مطلب آتا ہے وہ ہے اعمال کا مجسم ہونا. یہ آپ نے معمولاً سنا ہوا ہوگا کہ جیسے قرآن کی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ جو خیر کرتا ہے تھوڑا سا بھی خیر ہو, ذرہ بھر بھی, اور اسی طریقے سے جو برائی کرتا ہے چاہے وہ تھوڑی سی ہی کیوں نہ برائی ہو, وہ اس کو دیکھے گا. قیامت کے دن اس کے جتنے اعمال ہیں وہ مجسم بن جائیں گے, ایک شکل اور ایک جسم اختیار کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. انسان اگر اچھائی کرتا ہے تو وہ بھی ایک اچھی صورت میں ایک اس کا عمل سامنے ظاہر ہوگا, اور اگر برائی کرتا ہے تو وہ بھی اس کا عمل اس کے سامنے ظاہر ہوگا. تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ بچ جائے. چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس انسان کا کیا ہے وہ اس کے سامنے لایا جائے گا, اور اس کو ایک جسم کی صورت دی جائے گی, ایک جسم کی صورت میں, اور وہ کسی بھی حالت میں آ سکتا ہے. جسے روایت میں مختلف ہے کہ فلاں گناہ کرو گے تو اس شکل میں ظاہر ہوگا, اگر نیکی کرو گے تو اس شکل میں ظاہر ہوگی. تو یہ ایسا ہے. جی ظاہر کیسے ہے؟ دیکھیں جیسے خدا متعال یہاں ستار العیوب ہے, وہاں بھی ستار العیوب ہے. وہاں بھی ایسے نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کے گناہ ظاہر کر کے, اگر مثلا فرض کریں کہ اگر یہ اس بات کو ہم پہلے مان لیں کہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے تو پھر خدا جو ہے وہ ہمارے گناہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا, ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں گے, ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوں گے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ وہاں ایک دوسرے کو نہیں پہچانا جائے گا, کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا, نہ باپ بیٹے کو, نہ بیٹا باپ کو, تو پھر تو وہاں مشکل نہیں ہے اگر ایک دوسرے کے ہم اعمال کو دیکھیں گے. لیکن چونکہ خدا ستار العیوب ہے, ممکن ہے وہ جو ہے کسی کے اعمال کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے, فقط اس کے سامنے ظاہر کرے گا کہ تم نے یہ برائیاں کی ہیں, یہ تم نے اچھائیاں کی ہیں. تو یہ قرآن بھی خود بھی خدا کہتا ہے کہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, خدا کسی پر بھی ظلم تھوڑا بھر بھی نہیں کرتا. تو یہ ہمارے اعمال ہی ہوں گے جو ہمارے لیے جزا اور سزا بنیں گے. شیٹ لے کر آ جائیں.